شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھتے: اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں بھی حدیث مبارکہ سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو باتیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، تو اگر ہم ان کو اپنا لیں گے تو بہت فائدے میں رہیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم 95% مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے دعا تک مانگنے کا جو ہے وہ یاد نہیں رہتا، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کریں۔ بس ہم پریشانی میں سر پیٹتے رہتے ہیں، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے 95% مسلمان جو کلمہ گو ہیں وہ پریشانی میں ہیں، پریشان حال ہیں۔ دیکھنے میں تو وہ بہت ہی خوشحال ہوتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر دل میں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جتنے بھی ایسے مسلمان ہیں جو تکلیف میں پریشانی میں آ جاتے ہیں، وہ نماز اور قرآن سے دور ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں سے دور ہوتے ہیں، اس لیے پریشان رہتے ہیں۔ تو جو بھائی یا بہن یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو دہرائیں گے، اس حدیث مبارکہ میں جو دعا ہے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ لیکن اس میں ایک شرط لازمی ہے، جو ہے وہ ہے نماز۔ اگر ہم نماز کے بغیر اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ سننے والا تو ہے، لیکن جب ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی جو ہے تسبیح نہیں کریں گے تو اس کے بعد یعنی کہ جب ہم جائیں گے نہیں، اپنے آپ کو پاک نہیں رکھیں گے، تب تک یہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ قبولیت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو جو ہے پاک صاف رکھیں اور اپنی زندگی میں نماز کو لازم قرار دیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، عمل کریں۔ السلام علیکم۔